کبھی سوچا ہے کہ کیا ہو اگر وہ سب کچھ جو ہم جانتے ہیں، جو کچھ ہمارے ارد گرد ہے، وہ ایک آخری، ایک حتمی لمحے کی طرف بڑھ رہا ہو؟ آج ہم ایک ایسے ہی تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس نے صدیوں سے انسانیت کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، یعنی آخری وقت کی سچائی۔ تو سب سے پہلا سوال، یہ آخری وقت ہے کیا؟ جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلیں اسی بنیادی سوال سے اس کی کھوج شروع کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ایک عقیدہ ہے، ایک ایسا یقین کہ مستقبل میں ایک دن آئے گا جب ہماری یہ دنیا جیسی ہم اسے جانتے ہیں ختم ہو جائے گی، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس دن ہر وہ انسان جو کبھی بھی زندہ رہا اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور پھر ہوگا ایک حتمی فیصلہ جو ہر ایک کی ابدی منزل کا تعین کرے گا۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوگا؟ کیا یہ اچانک ہوگا؟ ماخذ کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ آخری وقت کی طرف جانے والا راستہ چھوٹی، بہت ہی لطیف نشانیوں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ گویا سرگوشیاں ہیں جو دنیا میں آنے والی بڑی تبدیلیوں کا پہلے سے اشارہ دیتی ہیں۔ اور یہ نشانیاں اگر دیکھا جائے تو بڑی دلچسپ ہیں۔ یہ معاشرتی تبدیلیوں کی عکاسی کرتی ہیں، جیسے جہالت کا عام ہو جانا، وقت کا بہت تیزی سے گزرنا، لوگوں کا اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، امانت داری کا ختم ہو جانا، اور موسیقی اور عیش و عشرت کا ہر طرف پھیل جانا۔ یہ سب گویا اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی سرگوشیوں کے بعد پھر آتا ہے طوفان، یعنی بڑی علامات۔ یہ وہ واقعات ہیں جنہیں کوئی جھٹلا نہیں سکتا، ایسی دنیا کو ہلا دینے والی گھٹنائیں جو یہ اعلان کرتی ہیں کہ آخری وقت اب بہت بہت قریب ہے۔ اور ان بڑی نشانیوں کا آغاز ایک بہت ہی اہم کردار کے سامنے آنے سے ہوتا ہے، جسے عظیم دھوکے باز کہا گیا ہے، ایک ایسی طاقتور جھوٹی مسیحائی شخصیت جو انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے آئے گی۔ اسے الدجال کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا لفظی مطلب ہی دھوکے باز ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہوگی جو حیران کن کام کرے گی، بڑے بڑے معجزے دکھائے گی، اور یہ سب کچھ لوگوں کے ایمان کو آزمانے کے لیے ہوگا۔ لیکن اسی کہانی میں امید کی ایک کرن بھی ہے۔ ماخذ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے، اور امام مہدی یعنی وہ رہنما جسے ہدایت ملی ہے، ان کا بھی ظہور ہوگا۔ یہ دونوں شخصیات دجال کا مقابلہ کرنے اور دنیا میں انصاف کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے آئیں گی۔ یہاں سے واقعات مزید غیر معمولی اور عجیب ہوتے جاتے ہیں۔ ایک پراسرار دھواں ہوگا جو پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور پھر زمین کا جانور نامی ایک مخلوق نمودار ہوگی جو لوگوں سے بات کرے گی۔ سوچیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جنہیں نظر انداز کرنا کسی کے لیے بھی ناممکن ہوگا۔ ان تمام چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بعد آخرکار وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے جس کا یہ سب پیش خیمہ تھیں، یوم حساب، یعنی خود آخری وقت کی آمد۔ اس دن کے واقعات کی ایک خاص ترتیب بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ایک سور پھونکا جائے گا جس سے تمام مخلوقات فنا ہو جائیں گی۔ پھر دوسرے سور کے ساتھ تاریخ انسانی کے تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد تمام روحوں کو فیصلے کے لیے ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا، اور آخر میں ہر ایک شخص کا اعمال نامہ حساب کتاب کے لیے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اور پھر اس حساب کتاب کے بعد ہوگا حتمی فیصلہ، وہ فیصلہ جو ہمیشہ کی زندگی کا تعین کرے گا۔ ماخذ میں دو بالکل مختلف انجام کا ذکر ملتا ہے۔ ایک طرف جنت یعنی ابدی سکون اور خوشی کی جگہ، اسے ایسے باغوں سے تشبیہ دی گئی ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ایمان اور نیک اعمال کا انعام ہے۔ اور دوسری طرف ہے جہنم یعنی دائمی سزا کا مقام، اسے آگ اور اذیت کی جگہ کہا گیا ہے جو کفر اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اس پورے تصور کی بنیاد کو یہ ایک جملہ بہت خوبصورتی سے واضح کرتا ہے، بس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی عمل چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اسے بھلایا نہیں جائے گا۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے بعد آخر میں ایک بہت گہرا سوال رہ جاتا ہے۔ آخرت کے بارے میں یہ عقائد، یہ یقین ہماری آج کی زندگی گزارنے کے طریقے پر کیسے اثر ڈالتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں صرف اس تصور کو جاننے پر نہیں بلکہ اس کے گہرے انسانی اور فلسفیانہ پہلوؤں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔